بتا رہے ہیں کہ جس طرح یہ مثال ایک گزری نا کہ جس میں عام کے اوپر عمل ہوا اور حدیث جو تھی خبر واحد اس کے ساتھ توفیق ناممکن تھی. ہاں تو توفیق کے عدم امکان کی وجہ سے تضاد جو ہے وہ باقی رہا. تو اس لیے ہم نے عام کے اوپر عمل کیا اور خبر واحد کو. تو اسی طرح وکذالک، اسی طرح کی ایک مثال اور دیتے ہیں. فرماتے ہیں قولہ تعالی وامہاتکم اللاتی ارضعنکم. محرمات کا ذکر ہے. کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وعماتکم. پڑھیں بھائی، کوئی حافظ ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وعماتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم. یہ آ گیا. تو یہ جو عورتیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، محرمات، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے قرآن عظیم میں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ بھی محرمات میں شامل ہیں کیونکہ وہ ماں ہیں. تو قرآن کی یہ آیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاع سے بھی وہ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں. تو نسبی ماں تو حرام ہے نا، تو رضاعی ماں بھی حرام ہے، اس سے بھی نکاح حرام ہے. اب دیکھیں آپ، امہاتکم کا جو صیغہ ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. اب پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جمع کے جو صیغے ہوتے ہیں یہ لفظاً عام ہوتے ہیں. جیسے مسلمون مثال دی تھی انہوں نے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے عام کا، وہ امہاتکم من الرضاعۃ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم. امہاتکم یہ مضاف مضاف الیہ موصوف ہے. ہاں، اللاتی ارضعنکم، اللاتی ارضعنکم، یہ اللاتی کیا ہے؟ اور ارضعنکم یہ جملہ اس کی صفت ہے، صلہ ہے. ہاں، موصول باصلہ خود یہ صفت بن گئی اس موصوف کے لیے. اچھا، تو تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی محرمات میں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب اس صیغے کو آپ دیکھتے ہیں وہ امہاتکم کو، تو اس کا عموم جو ہے، عموم اس کا کیا تقاضا ہے کہ بھئی جو تمہاری رضائی ماں ہے وہ محرمات میں شامل ہے. اب رضائی ماں جس نے ارضعنکم، جس نے دودھ پلایا تم کو، تو دودھ پلانا جو ہے وہ ایک مرتبہ پلائے تو بھی ارضعنکم کا اطلاق اس کے اوپر ہو گیا. ایک قطرہ پلائے دودھ کا تو بھی ارضعنکم کا اطلاق. ایک مرتبہ پستان جو ہے وہ بچے کے منہ میں دے دے اور بچہ ایک مرتبہ چوس لے تب بھی ارضعنکم ہو گیا. 2 مرتبہ چوس لے جب بھی ارضعنکم، 3 مرتبہ چوس لے جب بھی ارضعنکم، 5 مرتبہ چوس لے جب بھی ارضعنکم. تو یہ لفظ جو ہے یہ اپنے عموم کے اعتبار سے تقاضا کر رہا ہے کہ ایک قطرے سے لے کر 1 من تک، اس سے بھی زیادہ
دودھ پلایا تو بس وہ ارضعنکم ہے، ایک قطرے سے لے کے جتنا بھی پلائے. تو لفظ کے عموم کو دیکھیں تو یہ شامل ہے ان تمام صورتوں کو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا ایک مرتبہ پلایا ہو، 2 مرتبہ پلایا ہو، 10 مرتبہ پلایا ہو، 5 مرتبہ پلایا ہو، ایک مرتبہ اس نے چوسا ہو، 2 مرتبہ چوسا ہو، 3 مرتبہ چوسا ہو، سب کو. لہذا اگر ایک بھی مرتبہ پلا دیا اس نے دودھ تو وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم میں آ گئی ہے، اور اس کا نکاح اس بچے کے اوپر حرام ہے، وہ اس کی ماں بن گئی ہے. عموم کا تقاضا تو یہ ہے، نص کے عموم کا تقاضا یہ ہے. اور ہمارے ائمہ نے اسی پر فتویٰ دیا ہے. ہمارے ائمہ نے، احناف نے، کہ بھئی تھوڑا پھلائے یا زیادہ پھلائے، ایک ہی مرتبہ چوسے بچہ یا 2-3 مرتبہ یا اس سے زیادہ تو نکاح حرام ہو گیا. وہ رضائی ماں ہے. وقد جاء فی الخبر، حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ لا تحرم المصۃ ولا المصتان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان. یہ اصل میں 2 حدیثوں کو اکٹھا کیا انہوں نے. ہاں، ایک حدیث میں ہے کہ لا تحرم المصۃ ولا المصتان. سمجھ میں آئی؟ ایک چوس یا 2 چوس حرام نہیں کرتی ہیں. ایک مرتبہ وہ بچہ چوسے یا 2 مرتبہ چوسے، لا تحرم، اس سے حرمت نہیں آتی ہے. اسی طرح لا تحرم الاملاجۃ ولا الاملاجتان. ماں جو ہے وہ ایک مرتبہ پستان اس کے منہ میں دے، املاجہ ادخال، یا املاجتان 2 مرتبہ اس کے منہ میں دے. ہاں نہیں، پینا تو مراد ہے اس سے، ہاں پینا تو ساتھ ہوگا. اصل میں یہ حدیث 2 حدیثیں ہیں، تو دونوں کے مطلب کو سمجھے ذرا تاکہ آپ کے ذہن سے یہ سوال ہی نکل جائے. مطلب یہ ہے کہ ایک ہے بچے کا چوسنا، بچے کی طرف اگر نسبت کرو گے تو اس کو مسا کہتے ہیں، چوسنا. ماں کی طرف اگر نسبت کرو گے تو اس کو املاجہ کہتے ہیں. دودھ پینا تو دونوں صورتوں میں ضروری ہے، قطرہ ہو یا 2 قطرے ہو. لیکن اگر اس دودھ پینے کی نسبت بچے کی طرف کرو گے تو کیا لفظ ہے؟ ماں کی طرف کرو گے تو املاجہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف نسبت کی 2 حدیثوں میں کہ چاہے ادھر سے لو چاہے ادھر سے لو، حرمت دونوں صورتوں میں. ہاں، نسبت چاہے بچے کی طرف کہ اس نے پیا تو بھی ماں حرام، اس نے پلایا تو بھی ماں حرام. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ پلانا یا 2 مرتبہ پلانا یا ایک مرتبہ چوسنا یا 2 مرتبہ چوسنے سے حرمت نہیں آتی ہے. یہ خبر واحد ہے، یہ حدیث ہے. اب دیکھیں، آیت چاہتی ہے کہ چاہے ایک مرتبہ بھی پلایا ہو تو حرمت آ گئی ہے. عام کا تقاضا کیا ہے کہ ایک مرتبہ پلانے سے بھی حرمت آ جاتی ہے. حدیث کیا کہتی ہے کہ 1 یا 2 مرتبہ سے نہیں آتی ہے، حرمت نہیں آتی ہے. تو تضاد ہے دونوں میں کہ نہیں ہے؟ توفیق نہیں ہو سکتی ہے. کس طرح توفیق کریں گے؟ سمجھ میں آ گئی؟ امہاتکم اللاتی ارضعنکم کے اوپر بھی وہ حرمت داخل ہے جو حرمت علیکم امہاتکم میں حرمت ہے. یہ اس کے اوپر عطف ہے نا، تو وہ حرمت ساتھ لگ جائے گا. تو وہاں بھی حرمت کا حکم ہے.
ہاں، اور یہاں حدیث میں لا تحرم کا ہے، تو یہ تو بالکل تضاد ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو توفیق تو ممکن نہیں ہے، توفیق تو لہذا خبر واحد سے اگر آپ اس صورت میں خبر واحد لیں گے تو آیت منسوخ ہو جائے گی خبر واحد سے، کیونکہ خبر واحد کا جو حکم لا تحرم ہو اس کے اوپر عمل ہوا نا، تو وہ حرمت جو آیت میں ہے، تو خبر واحد سے جو ظنی ہے اس سے قطعی کو منسوخ کرنا جائز ہے. اس لیے کیا کریں گے؟ آیت کو لے لیں گے، عام کو لے لیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے جو ظنی ہے اس کے مقابلے میں. سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ چلیے ترجمہ کریں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح قولہ تعالی، اللہ جل مجدہ کا یہ قول ہے کہ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہارے اوپر حرام ہے تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا. یہ جو امہاتکم کا لفظ ہے یقتضی بعمومہ، یہ جو قول ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اپنے عموم کے اعتبار سے تقاضا کر رہی ہے کس کا؟ حرمت نکاح المرضعات، مرضعہ کے نکاح کی حرمت کا. وقد جاء فی الخبر، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا تحرم المسۃ والمستان، ایک مرتبہ چوس یا 2 مرتبہ چوسنا یہ اس سے حرمت نہیں آتی. ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور نہ ایک مرتبہ پستان اس کے منہ میں دینے سے، نہ 2 مرتبہ دینے سے. تو اب یہ جو حدیث ہے فلم يمكن التوفیق بینہما، توفیق دونوں میں ممکن نہیں ہے، تو فیترک الخبر، لہذا حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور عام کے اوپر عمل ہوگا. چلیے اب عام کی وہ دوسری قسم، عام کی 2 قسمیں تھیں نا، ایک غیر مخصوص البعض جو کل خاص تھا، اور ایک مخصوص البعض. اب مخصوص البعض جو ہے اس کی باری آ گئی ہے. کہتے ہیں بھائی وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، وہ عام جس سے بعض افراد کی تخصیص کی گئی ہو، بعض افراد کو نکالا گیا ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اصل میں تخصیص جو ہے وہ لغوی اعتبار سے تو آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو خاص کر دینا کسی حکم کے ساتھ، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا. اصولی فقہ میں تخصیص کہتے ہیں قصر العام علی بعض الافراد بدلیل مستقل مقارن معه، عام کو اپنے بعض افراد پر بند کر دینا، بعض افراد سے، اور بعض افراد پر وہ عام رہ گیا. لیکن وہ جو آپ بعض افراد کے اوپر اس کی تقسیر کر رہے ہیں، اس کو بعض افراد میں بند کر رہے ہیں اور بعض افراد اس سے نکال رہے ہیں، تو وہ بعض افراد کے نکالنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر وہ وجہ نہ ہو تو اس عام کے اندر وہ سارے افراد داخل ہیں. تو کہتے ہیں بدلیل مستقل مقارن معه، ایک دلیل آئی ہے جو چاہتی ہے کہ یہ بعض افراد نکل جائیں، وہ دلیل مستقل دلیل ہے، مقارن ہے اس کے ساتھ. مستقل دلیل کا مطلب یہ کہ استثناء نہیں ہے، استثناء غیر مستقل ہے، غایت نہیں ہے، جیسے حتی وغیرہ الہ، وہ بھی غیر مستقل ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس قسم کی غیر مستقل چیز لا کر تو آپ تخصیص کرتے ہیں، نہیں، اس سے نہیں ہوگی. دلیل ہونی چاہیے، دلیل مستقل، اور وہ دلیل مستقل بھی اس عام کے ساتھ مقارن ہونا چاہیے.
ایسا نہیں کہ 2 میل منزل طے کر کے اس کے بعد آپ دلیل لاتے ہیں تخصیص کی. عام ادھر رہ گئے اور آپ 2 میل دور چلے گئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو قصر العام علی بعض افرادی بدلیل مستقل مقارن معه، اس کو تخصیص کہتے ہیں اصول فقہ میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب وہ دلیل مستقل نے چاہا کہ وہ یہ بعض افراد اس عام سے نکال دو، تو نکل جائیں گے وہ افراد. سمجھ میں آ گئی ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عام کی پہلی تخصیص دلیل قطعی سے ہوگی، کیونکہ عام اپنے مفہوم پر دلالت کرنے میں قطعی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا اس سے اگر آپ بعض افراد نکالتے ہیں تو اس کا اشتمال اور انتظام جو ہے اپنے جمیع افراد کے اوپر وہ قطعی ہے. تو جب اس کا اشتمال قطعی ہے، اب آپ اس قطعیت کو توڑ رہے ہیں، تو قطعیت کو توڑنا تو قطعی سے ہو سکتا ہے، ظنی سے تو. اس لیے پہلی تخصیص اگر آپ کریں گے تو وہ دلیل قطعی چاہیے، اس کے لیے دلیل ظنی سے نہیں ہوگی. ہاں، جب ایک مرتبہ تخصیص ہو جائے گی قطعی سے، اب ظنی ہو گیا، باقی افراد پر دلالت میں وہ قطعی نہ رہا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب بعض افراد پر وہ مقصور ہو گیا تو اب وہ ظنی ہو گیا. لہذا اب اگر اس کی تخصیص آپ باقی افراد بھی نکالیں گے، آہستہ آہستہ ایک ایک نکالیں گے، تو ظنی سے بھی ہو سکتا ہے. دوبارہ سے بارہ جب آپ تخصیص کریں گے تو ظنی سے بھی ہو سکتی ہے وہ تخصیص. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب ظنی سے مطلب یہ کہ قیاس سے بھی ہو سکتی ہے، خبر واحد سے بھی ہو سکتی ہے. سمجھ میں آئی؟ ظنی راستہ کھل گیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب مراد سے نکال دیا، مخصص وہ بعض مجہول جن افراد کو نکالا، کیا دو صورتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں، جیسے کوئی کہ اقتل المشرکین الا اہل الذمت، مثال سمجھانے کی یہ تخصیص کی مثال نہیں ہے، لیکن ہاں یہ تو استثناء ہے، لیکن بعض مجہول اور بعض معلوم سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. امیر
جو ذمی لوگ یہ میری حکومت میں رہتے ہیں. تو یہ جو اہل ذمہ ہے یہ کیا ہے؟ معلوم. گورنمنٹ کے رجسٹر میں وہ معلوم ہے کیونکہ وہ جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ان کا ریکارڈ باقاعدہ. تو وہ معین لوگ ہیں. تو اب مشرکین سے اہل ذمہ کو نکالا، اور اہل ذمہ کون ہے؟ معلوم. تو یہ گویا کہ بعض معلوم نکل گئے ہیں. یا لا بعضهم، تمام مشرکین کو قتل کرو مگر بعض کو. اب یہ جو بعض ہے